علی زفر صاحب، کیا آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو اعتراض کیا ہے کہ صدر مملکت کو تا حیات استثناء دے دیا گیا ہے، یہ خلاف شریعت ہے، تو یہ ان کے خیال میں خلاف شریعت ہے، لیکن یہ پہلے بھی آئین میں موجود تھا، تو ان کا اعتراض جو ہے وہ آئین کے مطابق نہیں ہے؟ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، دو قسم کی ایمنسٹیز ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو آپ کا شعبہ ہے یا جو آپ کی جورسڈکشن ہے یا طاقت ہے، اگر آپ پریزیڈنٹ ہیں اور آپ نے پریزیڈنٹ کے طور پہ کوئی ایسا ایکشن لیا تو آپ کے خلاف ایکشن نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ آپ اپنے دائرۂ اختیار میں اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے خلاف آپ کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، اور آئین یہ کہتا ہے، بلکہ یہ تو سول سرونٹس کے اوپر بھی یہی لاگو ہے۔ اگر آپ سیکٹری ہیں اور آپ بہت سارے کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا جو آپ اپنی جائز پاورز ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کسی دنیا میں نہیں ہے کہ اگر آپ قتل کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں پریزیڈنٹ ہوں، میں قتل کر رہا ہوں کسی کو، تو میرے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا۔ یہ ہر آئین، ہر سول لا، ہر پرنسپل اور اسلام کے پرنسپلز کے خلاف بھی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چوری کریں اور چوری کر کے آپ کہیں گے جی میں چونکہ پریزیڈنٹ ہوں تو میرے خلاف تا حیات آپ کوئی کام نہیں، کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ ہمیں اعتراض اس سیکنڈ ایسپیکٹ سے ہے۔ پہلا تو ٹھیک ہے، آپ ایک پرائم منسٹر بھی ہیں، آپ پرائم منسٹر کو بھی یہ اختیار ہے کہ پرائم منسٹر جب اپنا کوئی کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، وہ کوئی ٹریٹی کرتا ہے کسی ملک سے اور وہ ٹریٹی خراب ہو جاتی ہے تو آپ اس کے خلاف نہیں ایکشن لے سکتے، کیونکہ اس نے اپنی ایک کام کیا ہے جو اس کی پاور کے اندر ہے اور جو آئین اس کو اجازت دیتا ہے۔ لیکن کرائم کرنا، یعنی آپ کوئی ایک کرائم کریں اور کرائم کر کے تو آپ کہیں کہ جناب میں نے کر دیا، چوری کر دی، ڈاکہ ڈال دیا، قتل کر دیا، لیکن میں اکاؤنٹیبل نہیں ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تقی عثمانی صاحب اس پوائنٹ پہ بتا رہے ہیں۔ میری اگر رانا صاحب نے ذکر کیا ابھی کہ انہوں نے کہا کہ کوئی اعتراض کسی قسم کا 27ویں ترمیم کے اوپر ہم نے نہیں کیا، شاید رانا صاحب نے میری سپیچ نہیں سنی تھی جو آدھے گھنٹے کی تھی سینٹ میں، اور میرا خیال ہے رانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے ان کو ایڈریس بھی کیا تھا ایک وقت کہ آپ سنیں میری یہ باتیں، میں جو کر رہا ہوں یہ کوئی ہوا میں نہیں کر رہا، میں آپ کی آئین میں جو پرابلمز 27ویں ترمیم میں جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی کر رہا ہوں اور میں بحث کر رہا ہوں، دلائل دے رہا ہوں کہ یہ کیوں غلط ہے۔ تو اس میں وہ سارا کچھ میں نے کہا تھا، اہم بات اور میں تھی نے نا، بتایا تھا کہ کس طرح میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ وہ غلط تھی۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کی تقریر سنی تھی اور میں آپ کے ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ میں نے ان کی جو ہے وہ پوری سپیچ سنی۔ انہوں نے 2-3 چیزوں کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اعتراض کیا، اور سب سے بڑا اعتراض اور جو سب سے بڑی انہوں نے بات کی، غالباً انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ زہر قاتل ہے یہ جو ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ ہے، یہ تو زہر قاتل ہے، اس سے تو عدلیہ تباہ ہو جائے گی اور برباد ہو جائے گی اور اس کی کوئی انڈیپینڈنس نہیں رہے گی۔ یہ یک طرفہ طور پہ اور آدھی بات کرتے ہیں، اس سے آگے بات نہیں کرتے، اور صرف ابہام پھیلانے کے لیے اور اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہ جی یہ تباہی کر دے گی، یہ برباد کر دے گی۔ اب دیکھیں کہ ہائی کورٹ کا ایک جج جو ہے اس کی ٹرانسفر ہوتی ہے دوسری ہائی کورٹ میں، وہ ٹرانسفر کون کرے گا؟ کیا وہ وزیر اعظم کرے گا؟ کیا وہ پریزیڈنٹ کرے گا؟ کیا وہ حکومت کرے گی؟ وہ ٹرانسفر جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ جوڈیشل کمیشن میں کون لوگ بیٹھے ہیں؟ جوڈیشل کمیشن میں 5 سینئر ترین سپریم کورٹ کے ججز بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد اس میں وہاں پہ جو ہے وہ 2 اپوزیشن کے لوگ بیٹھے ہیں، وہاں پہ 2 جو ہے وہ حکومت کی طرف سے لوگ بیٹھے ہیں، وہاں پہ اٹارنی جنرل اور لا منسٹر بیٹھے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ سول سوسائٹی کا ایک جو ہے وہ نمائندہ بیٹھا ہے۔ یہ ٹوٹل اور وہاں پہ بار کا نمائندہ بیٹھا ہے، یعنی وہاں پہ بار موجود ہے، حکومت موجود ہے، اپوزیشن موجود ہے، اور سب سے زیادہ تعداد میں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج بیٹھے ہیں۔ یہ 13 لوگ بیٹھے ہیں۔
اب یہ 13 لوگ جو ہیں اگر اس جج کی جو ہے وہ ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں، جب یہ ٹرانسفر کریں گے جس ہائی کورٹ میں وہ جج ہوگا اس کا چیف جسٹس بھی بیٹھے گا بیچ میں، جس ہائی کورٹ میں اس نے ٹرانسفر ہونا اس کا چیف جسٹس بھی بیٹھے گا. اچھا یعنی ان 13 میں یہ لوگ جو ہے یہ ویسے ہی اکثریت میں ہوں گے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر سپریم کورٹ کے جو ہے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ، چیف جسٹس کانسٹیٹیوشنل کورٹ، جس جگہ پہ وہ جج صاحب کام کر رہے ہیں وہاں کا چیف جسٹس، جس ہائی کورٹ میں جانا ہے وہاں کا چیف جسٹس، اگر یہ لوگ جو ہے یہ کسی بنیاد پہ یا کسی ریزن پہ ٹرانسفر کرتے ہیں تو یہ کیا عدلیہ کی بربادی ہو گئی ہے؟ یعنی یہ لوگ جو سارے جو اتنے یعنی 4 چیف جسٹس صاحبان بیٹھے ہیں، 3 سینئر 3 جج بیٹھے ہیں، تو ان کے اوپر جو ہے وہ اتنا عدم اعتماد. اور اگر وہ جو جج صاحب ہیں اس کے باوجود وہ حکم ماننے سے یا وہ آرڈر ماننے سے انکار کر دیتے تو اس میں یہ تھا کہ وہ ریٹائرڈ تصور ہوں گے. ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مس کنڈکٹ ہے، اور ایسا آدمی ایسے جج صاحب جو اتنے بڑے فورم کی جو ہے وہ حکم عدولی کرے تو وہ جو ہے وہ ان کو پینشن اور ساری مراعات جو ہے وہ کا حقدار نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود اب جو اس وقت ترمیم پاس ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ جج صاحب اگر انکاری ہوں یا وہ کہیں کہ جی یہ ٹرانسفر غلط ہوا ہے تو یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس چلا جائے. اچھا وہاں پہ پھر جو ہے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوگا، چیف جسٹس کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا، اور 2 ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے اور 2 سپریم کورٹ کے سینئر 3 جج ہوں گے. وہ بھئی اگر سارے لوگ یہ اگر کسی معاملے میں سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تو اس کے اوپر یہ اتنا واویلا اچھا جی، کہ جی بربادی ہو گئی ہے، تباہ ہو جائے گی، انڈیپینڈنس ختم ہو جائے گی. یعنی اس صورتحال میں آپ بتائیں مجھے کہ یہ اعتراض بنتا ہے؟ یہ علی ظفر صاحب آپ کا اعتراض جو ہے اس پہ جوابی اعتراض کیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے. اب اس پہ جواب الجواب کیا آپ کا؟ جو بات میں نے کی ہے اس میں سے ایک لفظ بتائیں کہ یہ غلط ہے یا ایسا نہیں ہے. آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں ہو کیا رہا ہے اس آئینی ترمیم میں. اس آئینی ترمیم میں ہو یہ رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے اس کے پاس جو طاقت تھی کہ آپ پریزیڈنٹ کا اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو پریزیڈنٹ ان کے ساتھ کہہ سکتا ہے سپریم کورٹ کو کہ مجھے یہ آئینی سوال کا جواب دیں. اگر کوئی 2 پروونسز میں کوئی لڑائی ہو یا کوئی ڈسپیوٹ ہو تو وہ بھی سپریم کورٹ سیٹل کر سکتا ہے. اگر کوئی بھی انسانی حقوق یا بنیادی حقوق کا معاملہ ہو یا کوئی بھی آئینی معاملہ ہو تو وہ بھی سپریم کورٹ کے پاس طاقت ہے اور پاور ہے کہ وہ اس کے اوپر فیصلہ دے سکتی ہے. اور وہ سپریم کورٹ کا مطلب ہے پورے جو 17 ججز ہیں بیٹھے ہوئے وہ ایک کانسٹیٹیوٹ کر کے فل کورٹ بھی فیصلہ دے سکتے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ ساری پاورز جو ہیں، ساری طاقت جو ہیں سپریم کورٹ سے لے کے ایک نئی کورٹ جس کو انہوں نے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا نام دیا ہے اس کو دی جا رہی ہیں. نہیں یہ تو پاور ہے ہی نہیں. ایک سینئر سیشن یہ پاور ہی نہیں ہے. جج رانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ پاور نہیں ہے، ڈسٹرکٹ سیشن جج رہ گیا. یہ پاور جو ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آئینی سوال اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 صوبوں کی لڑائی، اس میں سپریم کورٹ کو اگر پریزیڈنٹ کو بھیجے نا کوئی ریفرنس اس میں صرف وہ ڈیکلیریٹری جو ہے نا وہ رائے دے سکتا ہے، جس کے اوپر حکومت عمل کرے نہ کرے اس کی اپنی سوال. یہ کون سی پاور ہے علی ظفر صاحب کو اپنی بات ذرا جس پاور کے جانے سے کوئی فرق پڑے گا؟ جی علی ظفر صاحب. اب سپریم کورٹ رہ گیا ایک بڑا سینئر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، وہ صرف ایک اپیلیٹ کورٹ رہ گیا جس کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے جو کہ ہائی کورٹ کے پاس ہے، کیونکہ ہائی کورٹ کے پاس آرٹیکل 199 کی طاقت ہے. اب آ جائیں آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی سب سے پہلی شک یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب ڈیسائیڈ کریں گے کہ کتنے جج ہونے چاہیے اس میں، تاکہ ایک چھوٹی کوانٹٹی کے ججز ہوں، زیادہ 17 ججز نہیں، ان میں سے کوئی چوز کریں گے پورے پاکستان میں سے وہ کچھ چند ججز. اس کے بعد سیکنڈ جو آئٹم اس میں آتا ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ میں کہ اتنی ساری طاقت دے کے پریزیڈنٹ صاحب کریں گے اپنی مرضی سے کہ کتنے ججز ہونے چاہیے،
اور ججز کی ایج جو ہے وہ 68 کی ہے، یعنی کہ جو ججز ریٹائر کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے ان کو لگایا جائے گا. اور لگائے گی کون؟ جے سی پی. جے سی پی کون ہے؟ رانا صاحب نے ذکر کیا کچھ ممبرز کا، لیکن میں بھی جے سی پی کا ممبر ہوں اور مجھے یہ پتہ ہے کہ ابھی تک جتنے فیصلے ہوئے ہیں جے سی پی کے وہ وہی فیصلے ہیں جو کہ حکومت کے ہیں، کیونکہ حکومت کے پاس نمبرز ہیں. تو حکومت یہ کرنا چاہتی ہے اور یہ حقیقت ہے. اس میں اگر آپ ریکارڈ دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو پہلے ججز 7 8 6 5 جتنے بھی لگیں گے، پریزیڈنٹ صاحب جو لگائیں گے، وہ سارے کے سارے حکومت جو ہے اپنی مرضی سے اپوائنٹ کرے گی. اور وہ کن کو کرے گی؟ لیکن جو علی کہ ظفر صاحب، سپریم کورٹ سے علی ظفر ریٹائر صاحب، ہو یہ رہے جو ہیں. جوڈیشل ان کمیشن کو- آف پاکستان ہے، جی. جب آپ کی پارٹی کی حکومت تھی تو اس وقت بھی جو حکومت کا جو فیصلہ ہوتا تھا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ویسا ہی فیصلہ کرتا تھا. نہیں، اس وقت نہیں جوڈیشل کرتا تھا. کمیشن 2 تھیں. اس وقت یہ جوڈیشل کمیشن نہیں تھی. یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان 18ویں ترمیم میں بنائی گئی. جی. اس سے پہلے ایک جوڈیشل کمیشن تھی جس میں ججز کی تعداد تھی، اور ایک پارلیمنٹری کمیٹی تھی. وہ پارلیمنٹری کمیٹی الگ فیصلہ کرتی تھی اور جے سی پی جو اس وقت کی کمیشن تھی، جوڈیشل کمیشن، وہ الگ وہی کرتی اس کا تھی. نام مختلف اور تھا، پھر لیکن مجھے سپریم یاد کورٹ نے ہے ایک کہ اس فیصلہ کر کمیٹی میں دیا رانا تھا. صاحب بھی شامل ہوتے تھے. وہ پارلیمانی کمیٹی سے ججز اپوائنٹ ہوئے. جی. اب دیکھیں میر صاحب، آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک مثال ہے کہ میں ذرا ایک بریک لے لوں. اس کے علاوہ آپ ایک اور چیز دیکھیں میر صاحب، چلو وہ بھی بتا دیں. ہاں جی جی. کہ ایک اور بڑا ایک کیوس کریٹ کر رہی ہے، اور میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اپنی سپیچ میں بھی، جی جی. کہ ہمارا سسٹم ایک ہے پریسیڈنٹس کا، یعنی کہ ہمارا ایک جوڈیشل سسٹم ہے کامن لاء کا. اور وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جتنی پچھلے 40 50 60 70 سال سے جو ججمنٹس ہیں وہ بائنڈنگ ہیں، وہ ایک قانون کا حصہ ہیں. اب انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ جو نیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں گے، یہ کسی بھی پریسیڈنٹ جو سپریم کورٹ کا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ سے یہ ایک درجہ اوپر ہوگی، اس نے آئینی فیصلے کرنے ہیں، تو جتنے سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں وہ اس پہ بائنڈنگ نہیں ہوں گے. اچھا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے قوانین جو 70 80 سال کے ہمارے جو عدالتوں نے فیصلے دیے ہوئے ہیں، وہ سارے انہوں نے ایک سٹروک آف پین سے ایک آئینی ترمیم اچھا، سے اس پہ انہوں نے اب ختم کر جسٹس دیے. منصور علی جوڈیشل کیوس دیکھیں منصور علی کہ شاہ صاحب نے broken ایک خط بھی system لکھ کتنا دیا ہے. ہوگا.